اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سے آزمائش بطور امتحان کے لیے، لیکن چار بڑے امتحانات ایسے ہیں جو بہت مشہور ہے۔ پہلا امتحان گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا امتحان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات خود بھی سماعت فرمائیں گے اور دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچائیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا امتحان یہ لیا کہ آپ کے گھر میں آپ کے اور آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دروازے پر روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت میں 120 سال ہے اور اولاد کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ ہاجرہ علیہ السلام دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، اے ابراہیم، آپ کی عمر 120 سال اور میری عمر 90 سال ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین اترے۔ انہوں نے کہا، کیوں گھبراتے ہو؟ جو خدا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا بڑھاپے میں تمہاری جھولی بھی اولاد سے بھر سکتا ہے۔ بس کہنا تھا، فبشرناها باسحاق۔ اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری سے بہت خوش ہوئے اور اللہ کے دروازے پر جھک گئے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ بڑھاپے میں دعا رو رو کر مانگے تھے۔ 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، ہاجرہ علیہ السلام کی گود ہری ہو گئی۔ بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رو کر مانگا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم، اس بچے کو اس کی ماں کو ایک ویران وادی میں کعبے کے قریب بستی میں چھوڑا۔ اس وقت شہر مکہ ایک بنجر زمین، ایک ویران غیر آباد تھی، وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، وہاں نہ پانی ہے، نہ مکان ہے، نہ گھاس ہے، نہ کھانا ہے، نہ کسی رہائش کی جگہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم نے رو کر بیٹا مانگا تھا، امتحان بھی عرش سے میں نے تمہارے مقدر میں کر دیا ہے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اور بیوی کو، ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ پہنچے، کعبہ کے قریب صفا و مروہ کے پہاڑی کے نیچے چھوڑ دیے، اور ایک ساتھ میں پانی کا مشکیزہ، ایک تھیلی چند کھجور تھے اس میں، وہ لے کر ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں جگہ پہ چھوڑ کر پھر منہ پھیر کر روانہ ہونے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام دوڑتے ہوئے پیچھے سے آ کر ان کا دامن پکڑ لیے اور کہنے لگی، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں آدمی ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ویران جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، خاموشی چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا ابراہیم، تجھے تیرے خدا نے حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ ہاں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ حاجرہ علیہ السلام نے ان کا دامن بازو چھوڑ دیا اور کہا، اگر خدا کا حکم ہے تو جاؤ ابراہیم، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خدا کے حکم کے پابند ہیں، تو آپ کی ہاجرہ بھی خدا کے حکم کی پابند ہے، اللہ ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا۔ بس آپ کا دامن چھوٹے، وہ ہاجرہ علیہ السلام واپس لوٹ آئی اور پیغمبر سواری پر بیٹھ کر سوار ہو گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جو ساتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا، کتنے دن رہے گا پانی؟ ختم ہو گیا، کھجور تھے ختم ہو گئے، 3 دن گزر گئے،
मासूम बच्चा साथ है, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। जब बेटा पानी प्यास से तड़पने लगा, तड़पते हुए बेटे को देखकर माँ हाजरा से बर्दाश्त न हो सका। बेटे को देखकर कभी उस पहाड़ी से कभी इस पहाड़ी पर, कभी इस पहाड़ी से कभी उस पहाड़ी पर चक्कर लगाती। पहाड़ी पर चढ़ती, दूर दूर तक अपने पेशानी पर हाथ रखकर दूर दूर तक नजर दौड़ाती, तो देख चमकती रेत पानी की तरह दूर से नजर आता था। करीब जाती तो पानी नजर नहीं आता था, पानी नहीं होता था। जैसा पहाड़ी पर होती, बच्चे का ख्याल आता, पहाड़ी पर से बच्चा नजर नहीं आता, फिर दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास दौड़ते हुए आती। अर्श से खुदा ये मंजर देख रहा है। माँ हाजरा का भी इम्तिहान है, बेटे का भी इम्तिहान है, बाप का भी इधर इम्तिहान है। अल्लाह को ये अदाएं इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि बेटा ज़मीन पर तड़प रहा है, माँ इधर से उधर चक्कर 7 चक्कर लगाई। अल्लाह को ये 7 चक्कर इतने पसंद आए कि कुरान में अल्लाह ने जिक्र करते हुए फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। इन 2 पहाड़ियों को मैंने अपनी अलामत बना दिया है। उसके बाद एक हज के मौके पर पैगम्बर पर और सहाबा पर और तमाम उम्मत, जितनी उम्मत क़यामत तक आएगी, उन सब पर लाजिम कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है कि जब तक तुम्हारा हज और उम्रा कामिल मुकम्मल नहीं होगा, जब तक ये चक्कर ना लगाएंगे। जिस तरह हाजरा अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाए, हाजरा अलैहिस्सलाम दरमियान में तेज़ी से चलती थी और अल्लाह ने हुक्म दिया, हाजियों तुम भी तेज़ी से चलो। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम का चढ़ना भी पसंद आया, उतरना भी पसंद आया। हाजरा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अल्लाह से दुआएं मांग रही है, रो रो कर दुआएं मांग रही है। बच्चा प्यास से तड़प कर रो रहा था। अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई। हाजरा अलैहिस्सलाम घबरा गई और दिल में सोचते हुए दौड़ी चली आई कि प्यास की वजह से मेरा बेटा दुनिया से जा चुका होगा। इस सोचते हुए दौड़ती हुई अपने बेटे के पास आई और आकर देखा कि बेटा एड़ियों से ज़मीन लगड़ रहा है और एड़ी के नीचे से आबे जमजम का चश्मा निकल रहा है। अल्लाह अकबर। हजारों साल हो गए, इस आबे जमजम का न मज़ा बदला, न जायका बदला, न रंग बदला, न पानी ख़त्म हुआ। वरना हम देखते हैं तालाब वगैरह में 10 दिन गुजरते ही उसका रंग, मज़ा सब बदल जाता है, जायका सब बदल जाता है। लेकिन जमजम का पानी जैसा था अभी भी वैसा ही है। क्यों ना हो, जमजम के कुएं पर एक पैगंबर की एड़ी लग चुकी है, अब ये कैसे बदल सकेगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दूसरा इम्तिहान था, दूसरी आजमाइश थी, जिसमें वो भी कामयाब हो गए। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।